حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو دو مختلف سندوں سے کتاب الدیات کے اندر ذکر کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، یعنی دنیا میں جنہوں نے کسی کا ناحق قتل کیا، قیامت کے دن ناحق قتل کی باز پرس ہوگی۔ اب اس حدیث پاک میں سب سے پہلے ناحق قتل کے متعلق باز پرس کے حوالے سے، مواخذے کے حوالے سے تذکرہ موجود، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب نماز کے بارے میں ہوگا۔ اب یہ دو حدیثیں باہم بظاہر متعارض ہیں، تو محدثین کرام نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں جو حدیث میں وارد ہوا کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، تو یہاں اول سے مراد اولیت حقیقی اور خون اور ناحق قتل کے بارے میں جو اولیت کا ذکر ہے یہ اولیت اضافی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز کے متعلق سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ حساب کتاب حقوق اللہ سے متعلق ہے، یعنی اللہ کے حقوق جتنے بھی ہیں ان میں سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اور ناحق قتل یہ حقوق العباد ہے، تو حقوق العباد کے اندر جب مواخذہ ہوگا تو حقوق العباد میں سے سب سے پہلے جس حق پر حساب کتاب ہوگا وہ ہے ناحق قتل۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عائز بن عقبہ بن عامر الجہنی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ، جو قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، شرط یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ناجائز اور حرام خون میں تر نہ ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، لا تقتل نفس ظلما، کوئی جان ناحق قتل نہیں کی جائے گی مگر کان علی ابن آدم الاول کفل من دمہا، مگر آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کے حصے میں یہ قتل لکھا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے قتل کو ایجاد قابیل نے کیا، تو قابیل نے گناہ کو ایجاد کیا۔ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ہر قتل میں قاتل کو جتنا گناہ ہوگا اتنا گناہ قابیل کے کھاتے میں درج ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی گناہ کی جب ایجاد کریں گے تو جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا تو ہر گناہ گار کو جتنا گناہ ملے گا ارتکاب گناہ پر اتنا گناہ اس موجد گناہ پر بھی ہوگا۔